صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ذکر ہے نا وہ یہی ہے، الایمان بضع و ستون شعبہ. یہ تو نخبۃ الحدیث میں بھی آپ نے پڑھی ہے، اس میں سب اونا ساتھ وہ ہے اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق. یہ اس والحیاء شعبۃ من الایمان، اس میں تین کا ذکر کر دیا ہے، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا اور ایک حیا. یہ اعلیٰ جو ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ زبان کے ساتھ تعلق ہے نا، تو یہ ایک ذکر کر دیا جس کا زبان کے ساتھ تعلق ہے. اور اماطۃ الاذی یہ بدن کے ساتھ جس کا تعلق ہے. اماطۃ الاذی راستے میں کوئی اذیت دینے والی شے اس کو ہٹا دینا، ہاتھ سے ہٹائے گا یا پاؤں سے ہٹا دے گا یا کسی چھڑی سے، یہ اس کے بدن کا عمل ہے. اور حیا یہ دل کا عمل ہے، دل. تو یہ تینوں میں سے ایک ایک ذکر کر دیا ہے، زبان، بدن اور دل. یہ باقی ان کے درمیان میں جو ہے نا وہ تو پھر یہ سارے 60 یا اس سے اوپر یا 70 اس سے اوپر یہ شاخیں ہیں. اس کی تفصیلات جو ہے نا کتابوں کے اندر موجود ہے. اسی مقام پر جو ہے نا فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کی تفصیلات جو ہے نا وہ لکھ دی ہیں اور نقل کی ہیں امام ابن حبان سے. امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم جو ہے نا وہ جو کی ہے نا اس تقسیم کے مطابق حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھ دی ہیں. یعنی 69 جو ہے نا پوری خصلتیں ترتیب کے ساتھ لکھ دی ہیں. تو کسی کا تعلق اوامر کے ساتھ ہے، اس طرح کوئی نواہی یعنی منہیات سمجھ لیں، یا معمورات اور منہیات اور عقائد مثلا اخبار مثلا، اس طرح قسمیں جو ہے نا بنا دی ہیں صحیح ابن حبان کے اندر. حافظ ابن حجر نے پوری قسمیں بنا کے جو ہے نا معمورات، منہیات، اور یہ معمورات کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، یعنی واجبات اور مستحبات. منہیات کی بھی 2 قسمیں بن جاتی ہیں، حرام، محرمات اور مکروہات. اس طرح جو اخبار ہیں وہ بھی جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہوتا ہے، خبریں ہیں جو، تو اس طرح جو مباحات ہیں اس طرح تقسیم کی ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور طرح ان کی تقسیم کر دی ہے، ان کو 3 قسموں میں ان کو جمع کر دیا ہے. ایک قسم بنائی ہے امور ایمان کی، ایک قسم کہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعمال قلبیہ جن کو کہا جا سکتا ہے، اعمال قلبیہ دل کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ یہ 24 ہے اعمال قلبیہ، یعنی جن شاخوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے یہ 24 ہیں، 24. دوسری قسم ہے کہ جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور وہ 7 ہیں، 7. تیسری قسم ہے کہ جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے اور وہ 38 ہیں، 30 8 38. یہ فتح الباری میں 9 نمبر حدیث کے تحت جو ہے نا یہ تفصیل موجود ہے. 9 نمبر حدیث بخاری شریف کی، اس کے تحت جو ہے نا یہ تفصیل موجود ہے. ہمارے شیخ حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری پڑھاتے تھے نا تو اس مقام پر پہنچتے تھے شروع میں، تو ان 69 کا زبانی ذکر کر دیتے تھے. وہ ان 69 جو ہے نا اسی ترتیب کے ساتھ جیسے فتح الباری میں ہے زبانی ذکر کر دیتے تھے ساری. تو جو ان کی کتاب جو ہے نا درس صحیح بخاری جو ایک جلد میں چھپی ہوئی ہے، تقاریر بخاری، اور ایک منہۃ الباری ہے جو 12 جلدوں میں ابھی تک چھپی ہے بخاری، ان کی یہ کیسٹوں سے لکھی گئی ہے. یہ ان کے بعد ان میں یہ دونوں میں ذکر ہیں، یہ ساری دونوں میں ذکر ہیں، کیسٹوں سے لکھی گئی ہے. یہ 12 جلدوں میں ابھی نامکمل ہے. یہ فتح الباری کے اندر جو ہے نا اس طرح ترتیب کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ساری لکھ دی ہیں یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی عملی زندگی جو ہے نا، عملی زندگی اور آپ کی عالی شان
مثالی سیرت اور بے مثل کردار، اس طرح آپ کے جو اقوال ہیں یہ دراصل قرآن سے ہی ماخوذ ہے۔ یہ مطلب ہے کانا خلقہ القرآن، جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑی فقیہ تھی، فقیہ، بڑی مفسرہ قرآن اور فقیہت فی الدین، اور عابدہ زاہدہ اور محدثہ بھی، یعنی بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا علوم کے ساتھ، عبادت، تقوی، پرہیزگاری۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ان کی سیرت پر بھی بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں، عربی کے اندر بھی، اردو میں بھی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بڑی بڑی کتابیں بھی ہیں، تو بڑی باکمال تھیں، ان کی نظر بڑی گہری تھی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کانا خلقہ القرآن، آپ کی سیرت۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا بھی قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے نا اپنے عمل کے ساتھ، اور جو قول، زبان یا بدن کے ساتھ جو عملی زندگی ہے آپ کی سیرت، یہ سب قرآن سے ہی ماخوذ ہے، قرآن سے ماخوذ ہے۔ یہ قول نقل کیا شیخ الاسلام نے مقدمہ فی اصول التفسیر کے اندر، امام شافعی کا قول ہے۔ ہاں، تو امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے تھے قرآن مجید پر، احادیث پر، بہت بڑے فقیہ تھے۔ انہی کا ایک قول ہے نا، لو فکر الناس فی ہذہ السورۃ لکفتہم، اگر لوگ غور و فکر کر لیں اس صورت میں، یعنی سورہ عصر میں، تو ان کو کافی ہو جائے، ہدایت کے لیے ایک ہی صورت کافی ہے، حالانکہ چھوٹی سی صورت ہے، صورت عصر۔ یہ بڑی جامع ہے، جامعیت جو ہے نا وہ ہی معلوم کر سکتا ہے جو بہت بڑا فقیہ ہو۔ جس طرح محدثین، فقہ ہے، محدثین بہت بڑے فقیہ تھے، بڑی گہری نظر ہوتی تھی ان کی نصوص کی جامعیت پر۔ کیا امام شافعی کا ہی قول ہے، اور ان کے بعد امام ابو داؤد اور احمد بن حنبل وغیرہ کئیوں کے قول ہیں، یہ کوئی جامع احادیث ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ پورا دین ان کے اندر آ جاتا ہے، ان میں انما الاعمال بالنیات، یہ بھی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہہ۔ اس طرح اس لا یکون مومنا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس طرح کی احادیث بعض دیگر نے ان کے علاوہ کوئی اور، ویسے انما الاعمال سبھی ذکر کرتے ہیں، تو یہ حدیثیں جامع کلمات پر مشتمل ہیں، جامعیت ہے ان کے اندر۔ جس طرح امام نووی نے اربعین نووی لکھی ہے نا، تو جامع کلمات، جامع احادیث ہیں، جامع۔ جس طرح ابن رجب نے 10 احادیثوں کا اضافہ کیا تو 50 بن گئی، تو 50 کی شرح لکھی ہے جوامع العلوم والحکم نام کے ساتھ۔ جوامع العلوم والحکم نام ہے اس کا، موٹی ہے کافی، بہت مفید ہے یہ۔ ان میں یہ حدیث بھی ذکر ہے، الحق الفرائض باہلھا، یہ آگے آنے والی ہے ابھی، اس پہ ہے نا اس کی جامعیت کا پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا عملی زندگی، سیرت وغیرہ، یہ قرآن سے ہی ہے، قرآن میں اصل قرآن ہے۔ وجیز کے اندر بات لکھی ہوئی باقاعدہ، الوجیز فی اصول الفقہ، اصل الاصول قرآن پاک ہے۔ سنت یہ بھی اصل ہے، سنت مستقل حجت بھی ہے سنت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی یہ خود فرمایا نا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر جو ہے نا نازل کیا ہے۔ ذکر سے مراد جو ہے نا نصیحت ہے، نصیحت۔ یہ ذکر جو ہے نا یہ بھی اسم مصدر ہے، یہ ذکر، یہ تذکیر کا اسم مصدر ہے، تجرید کے بعد، یعنی زوائد کو حذف کیا، اصلی حروف باقی رہ گئے، ذکر اور تذکیر کے معنی میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو مصدر ہوتا ہے نا یہ کبھی اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس جگہ پر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی ذکر مذکر کے معنی میں ہے، مذکر
تذکرہ بھی اس کو کہا گیا ہے نا، ان ھذہ تذکرہ، تذکرہ، تذکرہ کے معنی میں ہے یہ ذکر، تذکرہ کا اسم مصدر یا تذکیر کا اسم مصدر، اور مذکر کے معنی میں ہے یعنی خوب یاد دہانی کرانے والی کتاب، خوب نصیحت کرنے والی کتاب، نصیحت نامہ کہہ لو، یعنی یہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے، نصیحت نامہ، پند نامہ فارسی میں کہہ سکتے، پند نامہ، ایک رسالہ بھی ہے سادی کا پند نامہ فارسی کے اندر، نصیحت نامے کے معنی میں ہے۔ پند و نصائح فارسی میں لفظ بولا جاتا ہے، پند و نصائح، نصیحت ہی معنی ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ نصیحت نامہ اللہ ہی نے نازل کیا، ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ کی طرف یہ نصیحت نامہ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں وہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے قرآن جو منزل من اللہ ہے اس کے آپ مبین ہیں، مبین، تبیین، تبیین، یعنی آپ قرآن کی کو کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے قول کے ساتھ بھی قرآن کو کھول کے بیان کیا اور اپنے عمل کے ساتھ بھی قرآن کو کھول کے بیان کیا۔ آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے صحابہ کو قرآن پر، تو صحابہ کو پتہ چل گیا۔ اگر آپ عمل کر کے نہ دکھاتے قرآن مجید پر تو صحابہ کو بھی پتہ نہیں چلنا تھا کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اس کی آگے مثالیں آنے والی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، تعلیم صلاۃ، قرآن کا طریقہ کہ دوسرا نماز پڑھنے کا طریقہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قائم کیسے کرنی ہے۔ تو یہ اقامت صلاۃ سے متعلق، اقامت صلاۃ کے متعلق جتنے بھی آیات ہیں نا قرآن پاک کی، اقیم الصلاۃ مثلا یا اقیم الصلاۃ، ان آیتوں کی وہ تفسیر ہو جائے گی۔ آپ کی عملی زندگی عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے یہ اقامت صلاۃ سے تعلق رکھنے والی آیات کی یہ تفسیر سمجھی جائیں گی، یہ تفسیر ہے آپ کا عمل، وہ کہ آیات قرآنیہ کی تفسیر ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا صحابہ کرام سے صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ تم اسی طرح ہی نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، چند دن ٹھہرے تھے، انہوں نے کچھ یہ سیکھ لیے تھے عبادت کے طریقے، دعائیں بھی سیکھ لی تھی، نماز پڑھنے کا طریقہ، ادا کرنے کا طریقہ، وہ سارا سیکھ کے جب واپس جانے لگے تھے اس وقت آپ نے ان سے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی وصلی۔ بخاری کے اندر کئی جگہ پر یہ حدیث آتی ہے، کتاب و اخبار الاحاد کے اندر بھی ہے، کتاب الصلاۃ میں بھی ہے، مختلف جگہوں پر۔ اس میں جب واپس جانے لگے تھے نا اس وقت آپ نے فرمایا تھا ارجعوا الی اہلیکم اہالیکم علموہن یا علموہم، کہ تم اپنے گھر والوں کی طرف چلے جاؤ اور ان کو بھی سکھا دینا، ان کو بھی قرآن نماز سکھا دینا، اذان کا بھی بلکہ کہا تھا۔ تو وہ چلے گئے تھے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے، یہ رکوع والا رفع دین۔ رکوع والا رفع الیدین جو ہے نا یہ کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو قلابہ تابعی ہیں، کبیر تابعی، عبداللہ بن زید جرمی ان کا نام ہے، ابو قلابہ رحمہ اللہ، انہوں نے دیکھا تھا مالک بن حویرث کو نماز پڑھتے، بخاری میں حدیث آتی ہے نماز کے اندر انہوں نے رفع دین کیا تھا رکوع والا۔ انہوں نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بھی اسی طرح رفع دین کیا تھا، شروع نماز میں، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اس لیے میں نے اس طرح پڑھی ہے، یہ جواب دیا تھا انہوں نے۔
اور یہ ہے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اواخر، یعنی 9ویں ہجری، سمجھ رہا کہ نا؟ تو یہ اسی طرح ہی نماز پڑھتے تھے جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو یہ نماز پڑھنا یہ سارا جو ہے نا، آپ دیکھیں اب نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر نماز کے جو اجزاء ہیں نا، ترکیبی اجزاء، یہ قرآن میں ذکر ہیں، ترکیبی اجزاء، لیکن ان کی ترکیب جو ہے نا، ترتیب یہ ذکر نہیں ہے، ترتیب ذکر نہیں ہے۔ تکبیر کا ذکر ہے، قرات کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، رکوع سجود کا ذکر ہے یہ، لیکن ان کو ترتیب کیسے دینا ہے، پہلے کیا کرنا بعد میں کیا کرنا، یہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے جو صحابہ کرام کو دکھائی ہے نا، اس طرح ہی یہ ترتیب، یہ تفسیر ہوگی گویا کہ اقامت صلاۃ کی، جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، بلکہ جب نماز فرض ہوئی تھی معراج کی رات، اس کے بعد 2 دن جبرائیل علیہ السلام وہ جماعت کراتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی تھی، اگلے دن جو ہے نا نماز کا آخر جو وقت تھا اس میں پڑھائی تھی، پھر کہا تھا کہ یہ وقت جو ہے نا ان کے درمیان میں، یہ سارا وقت جو ہے نا یہ وقت ہے نماز کا، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے۔ یہ اقامت صلاۃ کی گویا کہ تفسیر، بلکہ اقامت صلاۃ کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے نماز کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، تیزی کے ساتھ نہ پڑھنا، تیزی کے ساتھ، جس طرح آج کئی بہت تیز نماز پڑھتے ہیں نا، طمانینہ ترک کر دیتے ہیں رکوع سجود کے اندر اور قوما جلسہ کے اندر۔ قوما جلسہ میں طمانینہ تو بالکل ہی چھوڑ دیا، بلکہ کئیوں نے تو قوما اور جلسہ ہی چھوڑ دیا ہے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ نماز ہوتی نہیں ہے اس طرح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ہے نا اقامت صلاۃ جس کو کہا جاتا ہے وہ پڑھ کے دکھائی، تو قرآن کی گویا کہ یہ تفسیر ہو گئی ہے، قرآن کی تفسیر ہو گئی، سمجھ لگی نا؟ اس طرح جو دوسری مثال ہے وضو سے متعلق احادیث نبویہ، چاہے قولیہ ہوں یا فعلیہ، قولی اور فعلی احادیث وضو کے متعلق، یہ وضو والی آیت جو ہے نا یہ اس کی تفسیر ہے، یہ تفسیر سمجھی جائے گی، وضو کی آیت کی تفسیر سمجھی جائے گی۔ بلکہ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا تھا پہلی بار، جبرائیل نے، عام حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا تھا، وضو کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی، تو امامت کرائی تھی۔ تیسرے نمبر پر جو تیمم کی احادیث ہے نا، تیمم کی آیت فتیمموا صعیدا طیبا، یہ اس آیت کی تفسیر ہو جائے گی وہ سبھی، تیمم کی احادیث تیمم کی آیت کی تفسیر ہے، سمجھ لگی نا؟ اس لیے تو امام بخاری جب کوئی کتاب شروع کرتے ہیں نا صحیح بخاری کے اندر، تو اس کتاب کے شروع میں جانا قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت لکھ دیتے ہیں عام طور پہ۔ یہ آیت الوضو لکھی ہے کتاب الوضو کے شروع میں، اور کتاب التیمم کے شروع میں تیمم والی آیت لکھی ہے شروع میں۔ امام نسائی نے بھی ایسے کیا ہے، شروع میں ہے کتاب الطہارہ کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وارجلکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ آیت شروع میں لکھ دی ہے امام نسائی نے بھی۔ تو ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آگے جو بھی آنے والا ہے نا وہ اس آیت کی تفسیر سمجھیں، جس طرح کتاب الصوم شروع میں وہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت لکھ دی ہے امام صاحب نے کتاب الصوم سے شروع کرنے کے وقت ہی۔ جنا حج کی کتاب ہے تو حج کی آیتیں اس طرح لکھ دیتے ہیں۔ تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان آیتوں کی تفسیر ہوں گی یہ احادیث جو بعد میں آنے والی ہیں، آگے سمجھے۔ چوتھے نمبر پر وہ حج کا بیان ہے،
مثلا حج کی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر. اب حج کا پورا طریقہ تو قرآن مجید کے اندر نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر ایک ہی حج کیا، حجۃ الاسلام، حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، ایک ہی حج. اور پورا جو ہے نا سفر آپ کا گھر سے نکلنے سے واپسی تک جو ہے نا یہ صحیح بخاری کے اندر ابواب میں بیان کر دیا امام صاحب نے سبھی. اور شروع میں آیتیں لکھ دی حج سے متعلق، گویا کہ وہ ساری تفسیر. اور آپ حج کر رہے تھے، ساتھ فرماتے تھے خذو انی مناسککم، خذو انی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے جو ہے نا مناسک یہ قبول کر لو، سیکھ لو، لے لو. یہ مسلم شریف کے اندر لمبی حدیث ہے، یہ بلوغ المرام کے اندر بھی جو ہے نا وہ لکھی ہے، یہ مسلم والی حدیث ہے. اس حدیث پر بنیاد رکھتے ہوئے نا شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی حدیث پر بنیاد ہے پوری کتاب کی. مسلم میں جو الفاظ نہیں ہیں اور دیگر کتابوں میں ہے وہ زیادہ ہیں جو ثابت ہیں، وہ بھی انہوں نے وہ وہاں درج کر دی ہیں ساتھ. وہ پوری حدیث جو ہے نا وہ بن گئی ہے، یہ کتابی شکل میں ہے پوری کتاب. تو گویا کہ یہ حج کے احکام و مسائل جتنے بھی ہیں نا وہ آیات الحج کی تفسیر وہ ہو گئی ہیں. تفسیر آپ فرما رہے تھے خذو انی مناسککم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ اسوہ حسنہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لیے، سب کے لیے. آپ ہی ہیں جو واجب الطاعہ ہیں، آپ ہی متبوع مطاع، یہ جن کی اطاعت اللہ نے واجب کر دی ہے امت پر، اور آپ کو اسوہ حسنہ بنایا سب لوگوں کے لیے. آپ ہی ہیں اکیلے. تو اس دور کے اندر کئی لوگ ہیں انہوں نے اسوہ حسنہ جو ہے نا کسی مخصوص اپنے جن کے ساتھ ان کو عقیدت ہوتی ہے انہی کو ہی قرار دیا ہے. ہر قول ہر عمل کے اندر انہی کو ہی سمجھتے ہیں، وہ ہر بات ان کی، ہر فعل ان کا وہ حجت اور دلیل سمجھ لیتے ہیں، اور وہی ان کی نظر میں ہوتے ہیں کوئی ایک شخصیت. پیر پرستی کے اندر یہی ہوتا ہے، پیری مریدی کے اندر پیر جن کو بنا لیا جاتا ہے ان کو یہ درجہ دے دیا جاتا ہے کہ یہی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، بس جو یہ کہیں گے وہی مانیں گے، جو یہ نہیں کہیں گے وہ نہیں. آگے سمجھے؟ یہ درجہ دینا کسی کو جو ہے نا اس طرح علی اطلاق یہ نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے سارے قول یا سارے فعل اس کے وہ سمجھے کہ یہ حجت ہے. ہر قول ہر فعل یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے، یہ تو ہر قول اور ہر فعل اس کا امت کے لیے حجت. تو یہ کئی لوگ جو ہے نا اس طرح غلو اور اطراء میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پیروں کے پیچھے لگتے ہیں، ان میں غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں ان کو، شرکیات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، شرکیات کے اندر. تو ہمارے لیے صرف ایک ہی شخصیت ہیں جو ہمارے قدوہ مقتدیٰ یا وہ اسوہ حسنہ ہیں، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب سے عظیم مفسر قرآن ہیں، جن پر براہ راست یعنی وحی نازل ہوتی تھی، جبرائیل لے کے آتے تھے، آپ اس وحی کا مطلب خوب سمجھتے تھے، سب سے زیادہ جانتے تھے. آپ ہی حجت ہیں. آگے سمجھے؟ تو آپ کا قول اور فعل حجت ہے، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی بھی حجت ہے. یہ درجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی خاموشی بھی حجت ہے. یہ تقریری حدیث جو ہوتا ہے نا وہ خاموشی ہوتی ہے آپ کی، یعنی آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا اس پر انکار نہ کیا، خاموش رہے، تو آپ کی خاموشی بھی حجت ہے. یہ درجہ کسی کے لیے حاصل نہیں ہے کہ اس کی خاموشی بھی حجت ہو، یا اس کا ہر قول حجت ہو، یا اس کا ہر فعل حجت ہو. یہ صرف آپ کے لیے آپ کی خصوصیات میں سے ہے. تو
اسی طرح یہ 5 نمبر ہے آپ کا روزہ رکھنا. روزے سے متعلقہ جو آیات ہے نا، یہ اس کی تفسیر ہو جائے گی. آپ نے روزے کے بارے میں، صوم کے بارے میں جو کچھ بھی فرمایا ہے، جو کیا، یہ گویا کہ روزے سے تعلق رکھنے والی آیت کی تفسیر ہے. وہ پوری حدیث کی کتابوں سے صحیح اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ آیت جب پہلے لکھتے ہیں، جس طرح ابھی میں نے مثال دی صحیح بخاری کے اندر، تو اب وہ کتاب کے اندر جتنے آگے ابواب ہوں گے نا پوری کتاب میں باب، وہ گویا کہ اس آیت کی تفسیر ہی ہے جو اوپر آیت ہے. تو اس طرح آپ نے قرآن مجید کی تفسیر اپنے اقوال کے ساتھ بھی کی ہے اور اپنے فعل کے ساتھ بھی کی ہے. آپ قرآن کی آیات کے مفسر ہیں. اس میں یہ چیز آ جاتی ہے، مثلاً کہیں قرآن کے عموم کی تخصیص ہے، قرآن میں عام ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تخصیص کر دی ہے اپنے قول کے ساتھ. مخصص اس کو کہتے ہیں اصول فقہ والے، مخصص جو خاص کرنے والی دلیل ہے، قرآن کے عموم کو خاص کرنے والی. اس میں مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں پورے قرآن مجید کے اندر عمومات کی جو تخصیصات ہوئی ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے، خذ من اموالہم صدقہ، سورہ توبہ 103 نمبر آیت کریمہ. اموال آ گیا نا اس میں. اموال یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، کیونکہ حدیث نبوی سے اس کی تخصیص ہو گئی ہے. یعنی اس سے مراد ہر قسم کا مال نہیں ہے، بلکہ بعض کھیتی ہے مراد، اس سے کھیتی، اور اسی طرح سونا چاندی یہ مراد ہے، اور مویشی جانور یہ مراد ہے. اور جمہور کے نزدیک جو ہے نا اموال تجارت یہ بھی آ جاتے ہیں اس میں. بعض علماء ہیں جو اموال تجارت کو اس میں داخل نہیں سمجھتے اموال کے اندر. شیخ ناصر الدین البانی صاحب کا بھی یہ ہے موقف، امام شوکانی ان کا ان سے پہلے تھا. اموال تجارت وہ نکالتے ہیں، لیکن عام جمہور علماء شامل سمجھتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی کہ مال جو نصاب کو نہیں پہنچا وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ بھی جو نصاب کو نہیں پہنچا، حالانکہ مال ہے وہ، لیکن یہ حکم وہاں نہیں ہے. خذ من اموالہم صدقہ، یہ بھی تخصیصات کے اندر آ گیا ہے کہ نصاب کو پہنچے تو پھر اسی طرح سال کا گزرنا، سال گزر جائے، اگر مال تو ہے نصاب کو بھی پہنچا ہوا ہے لیکن ابھی سال نہیں گزرا، پھر بھی زکوٰۃ نہیں. یہ بھی تخصیص میں یہ بھی آ جائے گا. تو حدیث کے ذریعے یہ گویا کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے. یہ کسی شخص نے حضرت عمران بن حسین سے سوال کیا تھا، کہا تھا رضی اللہ عنہ سے، کہا تھا کہ اے ابو نجید، یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اے ابو نجید، بلا شبہ آپ لوگوں کو ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جن کی کوئی اصل ہم قرآن میں نہیں پاتے. یعنی ایسی حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی اصل جو ہے نا قرآن میں ہوتی نہیں ہے. اس کی یہ بات سن کر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور اس سے کہا کہ کیا تمہیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ ہر 40 درہموں میں 1 درہم زکوٰۃ ہے؟ ہر 40 درہموں میں سے 1 درہم زکوٰۃ ہے. کیا ہے قرآن مجید کے اندر؟ درہم جو ہے نا یہ 3 ماشے، 1 رتی اور 1 رتی کا 5واں حصہ، یہ ہوتا ہے 1 درہم چاندی کا. 3 ماشے، 1 رتی، 1 رتی کا خمس 5واں حصہ، یہ یعنی ربع عشر حدیث پڑھی نا، پھر ریکات ربع العشر، عام حدیث ہے معروف سیاستہ کی، کہ چاندی کے اندر ربع عشر ہے، 40واں حصہ. یہ 40 نصاب نہیں ہے، یہ 2 علیحدہ مسئلے ہیں. ایک ہے کہ نصاب کتنا ہے، وہ ہے 200 درہم،
ایک ہے دینی کتنی ہے، یہ ہے ربع عشر، یعنی 40 میں سے ایک۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 200 درہم کو مال پہنچ جائے گا نا، تو ہر 40 میں سے ایک، یعنی 200 میں سے 5 یہ بن جائے گا ربع عشر، 40واں حصہ۔ 200 میں سے 5 درہم دینے چاندی کے، 52.5 تولے چاندی بن جاتی ہے تقریباً، تو 5 درہم دینے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا تمہیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ ہر 40 درہموں میں سے 1 درہم زکوٰۃ ہے؟ پھر کہا کہ کیا تمہیں قرآن میں یہ ملتا ہے کہ ہر اتنی اتنی بکریوں کی تعداد میں 1 بکری ہے، اور اتنے اتنے اونٹوں میں اتنے اتنے اونٹ زکوٰۃ ہے؟ کیا تم لوگوں نے یہ سب کچھ قرآن میں پا لیا ہے؟ یہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے سوال کیا تھا۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ ہم نے یہ سب کچھ قرآن میں نہیں پایا۔ تو عمران بن حسین نے فرمایا تو یہ بتا کہ تم نے یہ سب احکام و مسائل کس سے لیے ہیں؟ پھر انہوں نے خود ہی جواب دیا عمران نے کہ تم نے یہ احکام و مسائل ہم یعنی صحابہ کرام ہی سے تو لیے ہیں، اور ہم نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ہیں۔ اور اس نے یعنی صحابی نے اس طرح کے کئی اور بھی احکام و مسائل ذکر کیے تھے۔ یہ تو ایک مثال ہے نا زکوٰۃ والی، اور بھی مثالیں ذکر کی تھی اس کے سامنے۔ تو ہم اس کو تفسیر کہہ سکتے ہیں۔ تخصیص جو ہے نا، یہ بھی تفسیر کی ایک قسم ہے، عمومات کی تخصیص۔ اس لیے جو تفسیر کرتے ہیں نا قرآن کے مفسر، اس کے لیے اصول فقہ کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ اصول فقہ، کیونکہ یہ چیزیں اصول فقہ میں بتائی جاتی ہیں، اصول تفسیر میں بھی بتا دیتے ہیں۔ ویسے جو تفسیر کے اصول ہیں، یہ الاتقان کتاب ہے نا سیوطی کی، الاتقان فی اصول تفسیر فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، اس میں ایک نوع یہ بھی ذکر کی ہے اس کے اندر قرآن کی تخصیص اور تقیید، یعنی عموم کی تخصیص اور مطلق کی تقیید۔ یہ کہ سنن نبی داؤد کے اندر یہ ہے، یہ ابھی پڑھی تھی نا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ اثر، کتاب الزکوٰۃ، یہ پہلا باب ہی ہے، کتاب الزکوٰۃ کا پہلا باب، حدیث نمبر 1561 نمبر حدیث ہے سنن نبی داؤد میں۔ یا آج کل منکرین حدیث بھی اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں نا، جو کہہ دیتے ہیں صرف قرآن ہی کافی ہے، بس جو چیز قرآن میں نہ ہو تو اس کا ویسے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے نا، وہ قرآن کی تفسیر ہے، وہ بیان ہے قرآن کا۔ اس میں کئی لوگ دوسرا راہ اختیار کر لیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ خبر واحد ہو اگر حدیث، اس کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ لاتے ہیں کہ کتاب اللہ کے عموم کی تخصیص جائز نہیں ہے، کتاب اللہ کے مطلق کی تقیید جائز نہیں ہے، کتاب اللہ کے خاص کا بیان جائز نہیں ہے خبر واحد کے ساتھ، یہ لاتے ہیں اس میں۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے تو بہت ساری احادیث کی نفی لازم آ جاتی ہے، بہت ساری احادیث کی۔ پھر یہی لوگ جو ہے نا، کئی جگہ پر انہوں نے خود آپ تخصیص کی ہوتی ہے کتاب اللہ کی آپ خبر واحد کے ساتھ، حتیٰ کہ کئی دفعہ ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی تخصیص کی ہوتی ہے انہوں نے۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی نہیں ہے سرے سے، قیاس کے ساتھ تخصیص کی ہوتی ہے، اپنی عقل کے ساتھ تخصیص کی ہوتی ہے۔ کئی مثالیں والا ما ذکر کر دیتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کتاب کے اندر 52 مثالیں دی ہوئی ہیں اس کی، اور 52 وجہوں سے جو ہے نا اس کا رد کیا ہے، اس قاعدے کا جو کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ 52 وجوہ سے اس کا رد کیا ہے انہوں نے، مثالیں دے دے کے 52 وجوہ، یہ دیکھ لی جائے، کتاب اچھی ہے۔ یہ منکرین حدیث جو ہے نا، یہ حدیث نبوی کو قرآن پاک کی تفسیر تسلیم نہیں کرتے، اس لیے یہ ضلالات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عام جو جماہیر اہل علم کے جو اقوال ہوتے ہیں یا مذاہب جماہیر کے، ان کی بھی نفی کر جاتے ہیں، یہ کئی اجماعی مسئلے ہوتے ہیں ان کی بھی نفی کر جاتے ہیں، یہ لوگ علیحدہ ہی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہو گئی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آیات کے مفسر بھی ہیں، یعنی عام کی تخصیص. دوسری ہے کہ قرآن مجید کے اطلاق کی تقیید. اس کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک یہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ سورۃ المائدہ ہے، 38 نمبر آیت. اس میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا. تو اب قرآن میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، حالانکہ اطلاقات کئی ہیں اس کے. ہاتھ کاٹنے سے یہ بھی کہ انگلیاں کاٹ دیں تو ہاتھ کاٹا گیا، یا گٹ سے کاٹا گیا، یا کونی سے کاٹا گیا، کیونکہ ید کا اطلاق کونی تک بھی ہو جاتا ہے، جتنا وضو والی آیت میں ہے. وضو والی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ایدیہ یہاں الی المرافق آ گیا نا، تو اس طرح بغل تک بھی اطلاق ہو جاتا ہے، ید کا بغل تک پورا. یہ بدایت المجتہد میں وضو والے مسئلے میں جو ہے نا ید کے اطلاقات لکھے ہوئے ہیں، 3 اطلاقات. اب دیکھو اہل تشیع جو ہے نا وہ انگلیاں کاٹنے کے قائل ہیں کہ انگلیاں کاٹ دی جائیں. حضرت علی کا بخاری کے اندر ہے کہ گوٹ سے انہوں نے چور کا ہاتھ کاٹا تھا، یہ کو لفظ ہے وہاں، اس سے کاٹا تھا. اور عام علماء کا اجماع ہے اہل سنہ کا کہ گوٹ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے. قرآن میں جو ہے نا یہ مطلق ہی ہے، فاقطعوا ایدیہما مطلق. تو اسی طرح یہ سارق جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے خفیتاً کسی کا مال چرا لینا، خفیتاً کسی کا مال چرا لینا، کہ پتہ نہ لگنے دینا، اس کو کہتے ہیں سارقہ. اب مال مطلق ہے، یہ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر کہ کتنا مال چوری کرے تو پھر کتنا مال چوری کرے تو پھر. تو یہ حدیث میں آتا ہے لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا، کم از کم ربع دینار، 1 دینار کا چوتھا حصہ، 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے، اس کی چوتھائی. یہ گویا کہ وہ حدیث جو ہے نا اس کی تفسیر ہو جائے گی، تفسیر. اب دیکھو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، یہ فقہ والے جو کہہ دیتے ہیں نا اہل تقلید کہ خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے، یعنی قرآن کے مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ صحیح بخاری کی جو روایت آتی ہے ربع دینار والی، جمہور علماء نے تو اس کے ساتھ اس کو مقید کر لیا نا، لیکن ان کا مذہب یہ نہیں ہے ربع دینار والا. ان کا مذہب دوسرا ہے، وہ کہتے ہیں 10 درہم ہے، کم از کم 10 درہم. تو ادھر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، خبر واحد صحیح بھی نہیں ہے، سمجھ لگی نا. تو انہوں نے ادھر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، حالانکہ صحیح خبر واحد کوئی بھی نہیں ہے، تو ادھر زیادتی کر لی، مطلق کی کو مقید کر لیا ہے ادھر. حالانکہ قاعدہ وہی ہے کہ مطلق کی تقیید خبر واحد کے ساتھ جائز نہیں ہے. جائز کیوں نہیں ہے؟ کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح تو وہ نسخ لازم آ جائے گا کہ یہ تو نسخ ہے، زیادتی کو وہ نسخ کہہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں خبر واحد کے ساتھ کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہے. حالانکہ اہل علم محققین اصول فقہ والے وہ رد کرتے ہیں اس کا، وہ کہتے ہیں کہ زیادتی یہ نسخ نہیں ہے. جیسے کوئی قرآن کا حکم تو سارا منسوخ تو نہیں ہو گیا نا، یہ تو توضیح ہو گئی ہے، تفسیر ہو گئی ہے، قرآن مجید کی وضاحت ہو گئی ہے، سمجھ لگی نا. یہ تو نہیں کہ قرآن کا حکم ہی ختم کر دیا ہے شاید نے، بالکل ہی نسخ کسی صورت میں نہیں ہوتا، زیادتی نسخ نہیں ہے. آگے سمجھے؟ تو یہ تفسیر ہے. یہ تیسری مثال آگے یہ ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اجمالات کی تبیین کرتے تھے. قرآن کا ایک مجمل حکم ہے، اس کی آپ تبیین اور تفصیل کرتے تھے. مجمل یا اجمال کے مقابلہ میں جو ہے نا، یہ اجمال کے مقابلہ میں تفصیل استعمال ہوتا ہے لفظ اصول فقہ کی کتابیں، یعنی اجمال کی تفصیل، جس طرح عام کی تخصیص، مطلق کی تقیید، اجمال کی
تفصیل یہ کرتے تھے۔ تفصیل اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ پہلے میں نے بتایا تھا وہ کتاب اضواء البیان شیخ شنقیطی صاحب کی، اس کی پہلی جلد، اس میں بیان کی قسمیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری آیات، ان میں اجمال ہے، ان کا بیان حدیث کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اصول فقہ کی ایک کتاب مدارس میں پہلے پڑھائی جاتی تھی، تسہیل الوصول الی فہم علم الاصول، شیخ عبد المحسن حمد العباد ان کا نام لکھا ہے اس کے شروع میں، اور دوسرے شیخ عطیہ سالم صاحب، یہ دونوں کی ہے۔ اس میں بھی بیان کا کافی اس میں ہے، اجمال کا بیان، یعنی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ مجمل کی تفصیلات جو ہے نا یہ حدیث سے ملتی ہیں، حدیثوں کے اندر، جس طرح یہ قرآن مجید کی جو اقیم الصلاۃ آیت ہے یہ مجمل ہے، باقی اس کا پورا طریقہ وغیرہ جو ہے نا یہ اس کا بیان ہے، مجمل آیات کا بیان ہے۔ پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ نماز کے ترکیبی اجزاء قرآن کے اندر ذکر ہیں، ترکیبی اجزاء یہ مجملی ذکر ہے، اس کا بیان حدیث کے اندر آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ترتیب کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائی ہے صحابہ کرام کو، یہ گویا کہ اس اجمال کا یہ بیان ہے۔ قیام، رکوع، سجود، قرات سورۃ الفاتحہ، تسبیح، تحمید وغیرہ، یہ اس کے ترکیبی اجزاء ہیں۔ تو ان کی خاص ترتیبی ہے تو جو ہے نا شکل، یعنی ترتیبی شکل نماز کی، یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جو ہے نا یہ بیان کر دی ہے۔ تو مجملات کی تبیین، مطلقات کی تقیید اور عمومات کی تخصیص، یہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے نا وہ واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کی یہ مراد ہے، اللہ کی یہ مراد ہے، یعنی یہ اپنے عموم پر نہیں ہے، یہ آیت اپنے عموم پر نہیں، یا یہ آیت اطلاق پر نہیں ہے، اطلاق پر نہیں ہے، پتہ چل جاتا ہے، احادیث سے پتہ چل جاتا ہے، یہ تفسیر ہی کہلائے گی کہ یہ تفسیر ساری۔ تو قرآن مجید میں جو عموماً کہہ دیتے ہیں نا کہ قرآن میں سب کچھ بیان ہو چکا ہے، یہ جس طرح مراد لیتے ہیں نا یہ غلط ہے، بالکل ہی غلط ہے۔ ہمارے شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ چھپی ہوئی ہے شیخ صاحب کی منہۃ الباری، ابھی میں نے بتائی تھی پہلے، 12 جلدوں میں بخاری کی شرح، ابھی نامکمل ہے، پوری نہیں چھپی ابھی۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بار ایک منکر حدیث مجھ سے کہنے لگا کہ حدیث کی کیا ضرورت ہے، صرف قرآن ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر قرآن ہی کافی ہے تو اس سوال کا کیا جواب ہے؟ قرآن کریم میں اولاد کی وراثت ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی وراثت، سورۃ النساء ہے نا 11 نمبر آیت، اس میں لڑکے اور لڑکیاں اگر ملے جلے ہوں، بیٹے بیٹیاں ملے جلے ہوں، یہ تو ذکر کر دی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، یہ ذکر کر دی ہے۔ تو اگر صرف لڑکیاں ہوں، آگے سمجھے، اس کی پھر 2 صورتیں 3 صورتیں بن جاتی ہیں، صرف لڑکیاں، یا تو ایک لڑکی ہوگی، یا صرف 2 لڑکیاں ہوں گی، یا 3 سے اوپر ہوں گی، یہ 3 حالتیں بن سکتی ہیں۔ ایک لڑکی اگر ہو تو اس کی وراثت اللہ نے ذکر کر دی، اس کی ذکر کر دی، فلاح النصف، اس کے لیے آدھا ہے، اگر اکیلی لڑکی ہے تو نصف اس کو دیا، سارا نہیں دیا۔ تو اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2 ثلث مقرر کر دیے قرآن پاک میں، 2 ثلث، ثلثا ما ترک، فلہن ثلثا ما ترک، 2 سے زیادہ اگر ہوں، اگر صرف 2 ہی لڑکیاں ہوں تو پھر یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ یہ سوال کیا
ہمارے شیخ نے اس منکر حدیث پر کہ اب اگر دو ہی لڑکیاں ہوں تو قرآن تو خاموش ہے اس سے، کیا وہ ایک لڑکی کے ساتھ ملائی جائیں گی کہ اس نصف دیا جائے گا، یا تین لڑکیوں کے ساتھ ملائی جائیں گی کہ دو ثلث دیا جائے گا، دو تہائی؟ اس کا جواب دے۔ اس پر جو ہے نا وہ خاموش ہو گیا، لا جواب ہو گیا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو ہے نا اگر صرف لڑکے ہوں یہ بھی ذکر نہیں ہے، یعنی واضح یہ ذکر نہیں ہے کہ اگر صرف لڑکے ہوں، صرف لڑکیاں ہوں تو اس کا ذکر ہے، تین حالتوں میں سے دو کا ذکر ہے، ایک کا حالت کا ذکر نہیں ہے، تو صرف لڑکے ہوں تو پھر یہ بھی ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر کہ کتنا دیا جائے گا ان کو۔ یہ سوال تھے ہمارے شیخ کے، تو اس نے بس اتنا ہی کہہ دیا، لڑکوں کے بارے میں اتنا کہہ دیا کہ لڑکے ہوں تو ان کو تو دینا ہی دینا ہے، لڑکا کو محروم تو نہیں ہوگا۔ آپ صاحب نے پھر سوال کیا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دینا ہے، لیکن کتنا دینا ہے یہ قرآن سے ثابت کر، تو وہ ثابت نہیں کر سکا، خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صاحب نے پھر بتایا کہ یہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے رہنمائی کہ لڑکوں کو کتنا دینا ہے۔ الحق الفرائض باہلھا فما باقیہ فلاولی رجل ذکر، یہ بخاری اور سیاستہ کی روایت ہے، بلکہ ریاض صالحین کے اندر بھی آئی ہے، اور ادھر بھی ہے وہ اربعین نوویہ جامع کلمہ ہے، اس سے بہت سارے مسئلے اخذ ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری نے کئی جگہ پر ذکر کیا ہے یہ کتاب الفرائض کے اندر جامعیت کی وجہ سے۔ اس میں یہ ہے کہ اصحاب الفرائض جو ہے نا ان کو تو ان کا حصہ دے دینا ہے، وہ قرآن میں ذکر ہے، ان کو دینے کے بعد جو باقی بچ گیا ہے نا فلاولی رجل، جو سب سے زیادہ قریب مرد ہے نا میت کے اس کو دینا ہے۔ اب سب سے زیادہ قریب باپ کے اس کا بیٹا ہے نا، بنوت جو ہے نا یہ مقدم ہے نا، تو اسبات کی ترتیب ایسے ہی ہے نا، بنوت، ابوت، اخوت، عمومت، چار۔ بنوت، ابوت یعنی بیٹا پوتا پر پوتا، یہ بنوت ہے، اور باپ دادا پر دادا یہ ابوت ہے، بھائی اور بھائی کا بیٹا بھتیجا یہ اخوت ہے، اور عمومت یہ چچا کا بیٹا وغیرہ، اس طرح ترتیب ہے۔ تو بیٹا ایک ہو یا زیادہ ہو تو باقی وجہ سارا ان کو دے دیا جائے گا، یہ حدیث نے بتایا ہے، قرآن خاموش تھا۔ اور دو لڑکیاں جو ہے نا جس سے قرآن خاموش ہے وہ بھی حدیث نے بتائی ہے، حدیث واضح آتی ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔ یہ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، ان کی دو لڑکیاں تھیں اور ایک بیوی اور ایک ان کا بھائی تھا، یعنی ان لڑکیوں کا چچا۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھائی تھا نا لڑکیوں کا چچا، وہ سارا ہی لے گیا، بیٹیوں کو نہیں دیا اس نے۔ سعد کی بیوی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول میرا شوہر جو ہے نا وفات پا گیا اور اس نے مال چھوڑا ہے، اس کا بھائی جو ہے نا وہ سارا مال لے گیا ہے، میری دو بیٹیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ مال کے بغیر ان کی شادی بھی نہیں ہو سکتی، شادی میں بھی ضرورت ہے مال کی۔ آپ نے اس کو بلایا، یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے غزوہ احد کے اندر، شہید۔ تو آپ نے بہرحال اس کے بھائی کو بلایا اور اس کو کہا کہ تیرا جو ہے نا یہ سارا تیرا نہیں ہے، یہ مال سعد کی دو بیٹیوں کا 2 ثلث ہے، 2 ثلث، اور اس کی بیوی کا 8واں حصہ، وہ ان کو دے، جو باقی بچ جائے نا وہ تیرا ہے۔ یہ آپ نے بتایا تھا اس کو، یہ ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے۔ یہ اصل مسئلہ 24 سے بنے گا نا، کیونکہ اس میں سومن ثلثان کے ساتھ جانے اکٹھا ہو گیا ہے، سومن 24 سے اصل مسئلہ بنے گا۔ تو یہ 3 جو ہے نا بیوی کو ملیں گے، 16 جو ہے نا وہ 2 بیٹیوں کو ملیں گے، 19 بن گئے، 5 جو ہے نا وہ چچا لے جائے گا، وہ اسبہ ہے، اسبہ
علیک الفرائض والی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ ادھر بیٹا کوئی نہیں تھا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ دو اگر ہوں تو وہ تین کے ساتھ ملحق کی جائیں گی، ایک کے ساتھ نہیں۔ لیکن عبداللہ بن عباس سے تفسیروں کے اندر روایت ہے کہ انہوں نے ایک کے ساتھ ملحق کیا ہے، نصف۔ یہ صحیح نہیں ہے ان کا قول۔ اور یہ زمخشری معتزلی ہے نا، کشاف جس نے لکھی، اس نے بھی اس کو بنت کے ساتھ ملحق کر دیا، دو بیٹیوں کو نصف لکھ دیا اپنی تفسیر کے اندر۔ یہ تفسیر غلط سمجھی جائے گی، حدیث کے خلاف۔ تو حدیث جو ہے نا، اس کی تو ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کوئی چل ہی نہیں سکتا نا۔ اب اگر کوئی کہے گا جس طرح معتزلی، وہ بھی حدیثوں کو عموماً مانتے نہیں تھے، خبر بعد کہہ کے ٹھکرا دیتے تھے۔ معتزلہ خبر بعد حجت نہیں ہے ان کے نزدیک احکام کے اندر، تو انہوں نے بھی غلطی کی اس مسئلے کے اندر، زمخشری نے۔ سمجھ لگی نا؟ یہ منہۃ الباری پہلی جلد ہے، 86 صفحہ ہے اس کا، منہۃ الباری 86 صفحہ۔ 4 نمبر یہ ہے کہ قرآن مجید میں کئی واقعات مجمل بیان ہوتے ہیں، اشارہ، لیکن حدیث کے اندر تفصیل آ جاتی ہے، نبی علیہ السلام اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں۔ یہ بات الفاظ الکبیر کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، شاہ ولی اللہ نے سلہ تفسیر پر ہے نا یہ، اس کی انہوں نے کافی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی ہے، قتل اصحاب الاخدود، سورۃ المعارج میں قتل اصحاب الاخدود۔ اللہ نے صرف اشارہ کیا ہے، یہ اجمالی طور پہ بیان کیا، لیکن صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ وہ غلام والا جو واقعہ ہے بڑا لمبا، اس پر ایک رسالہ بھی چھپا ہوا ہے، استقامت فی الدین، مولانا ارشد کمال صاحب کا ہے یہ رسالہ، تو مفصل ہے اس کے اندر یہ بیان۔ ادھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ کہف کے اندر آیا ہے، تو اس میں کم ہے، صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا وہ زیادہ ہے، زیادہ ہے بخاری میں۔ 5 نمبر یہ ہے کہ کہیں قرآن کے بعض مقامات میں بعض صحابہ کرام کو پیش آنے والے اشکالات کی توضیح، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضیح کر دیتے تھے۔ کوئی اشکال پیدا ہو جاتا تھا کسی صحابی کو، اس طرح امہات المومنین ان میں سے کسی کو کوئی کسی آیت کے سمجھنے میں اشکال، تو وہ اشکال پیش کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابی، تو آپ اس کی وضاحت فرما دیتے تھے۔ یہ بھی تفسیر ہے، اشکال کو دور کر دینا۔ یہ اس کی کئی مثالیں ہیں، ویسے ان میں سے ایک مثال وہ بھی ہو سکتی ہے جو پہلے گزر گئی، الخیط الابیض اور الخیط الاسود میں جو اشکال پیش آ گیا تھا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل وضاحت فرما دی تھی۔ اس طرح وہ جو اس سے پہلے مثال تھی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ظلم لفظ پر جو اشکال پیش آ گیا بعض صحابہ کرام کو، تو نبی علیہ السلام نے اشکال کی وضاحت فرما دی تھی۔ اشکال حل ہو گیا نا کہ ظلم سے مراد شرک ہے، یہ بھی مثال اس کی بن سکتی ہے۔ اسی طرح تیسری مثال یہ ہو سکتی ہے، قرآن میں سورہ نجم کی آیت ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یہ آیت کریمہ، اس کی تفسیر میں بھی اشکال پیش آ گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرمایا تھا۔ اشکال کا ازالہ جو ہے نا وہ مقصود تھا۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر نا سورۃ النجم کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، ذہن بعض کا اس طرف چلا گیا کہ یہ دنو سے مراد کوئی اللہ تعالیٰ کا دنو ہے کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا قرب، اتنا فاصلہ رہ گیا ہو۔ تو ایک تابعی ہیں مسروق بن اجدہ تابعی، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا اسی کے بارے میں،
حل رأى محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا تھا لقد کفا شعری مما قلت، کہ تیری اس بات کی وجہ سے میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر کہا تھا من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم الفریہ علی اللہ۔ مسروق نے یہ آیت پڑھی، مسروق نے ثم دنا فتدلی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس آیت کے بارے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل ہیں، جبرائیل کو دیکھا تھا میں نے، جبرائیل اور میرے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہ اشکال جو ہے نا حل کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ تفسیر جو ہے نا زیادہ یہ صحیح ہے، بلکہ یہی صحیح ہے تفسیر، کہ جبرائیل کا دنو جو ہے نا یہ مراد ہے، اور جبرائیل کو دیکھنا مراد ہے، کیونکہ قرآن میں چوتھے نمبر پر یہ بھی ہے قرآن میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یہ اس سے بھی مراد جبرائیل ہی ہیں۔ یہ ہو ضمیر جو ہے نا جبرائیل کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر واضح حدیث ہے اس کے بارے میں، جلد 1 ہے صفحہ 407، اس طرح 412 460، تفسیر طبری کے اندر بھی ہے اور طبرانی میں بھی ہے۔ تو ان آیات کی یہی تفسیر صحیح ہے، اور یہی تفسیر نبوی ہے، یہ نبوی تفسیر کے ہوتے ہوئے باقی جو دوسری تفاسیر ہوتی ہیں نا وہ اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، دوسری تفسیروں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ثابت ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود کی بھی یہی تفسیر ہے، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل ہی ہیں۔ تو ویسے کئی معتبر غیر معتبر تفسیریں ہیں، ان میں اس سے اللہ تعالیٰ مراد لیا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ کا دنو، اللہ تعالیٰ کا قرب، اتنا یہ صحیح نہیں ہے یہ تفسیر۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے نا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اس کا تعلق جو ہے نا معراج والی رات کے ساتھ نہیں ہے۔ اکثر جو ہے نا ایسے ہی سمجھتے ہیں، عام عوام کے اندر بھی ایسے، بلکہ خطباء حضرات خطیب وہ بھی ایسے ہی، کئی خواص میں سے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ معراج والی رات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ معراج والی رات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ثم دنا فتدلی کا اس کا تعلق زمین اور آسمان دنیا کے درمیان کے ساتھ ہے، یعنی آسمان سمائے دنیا اور زمین، اس میں آگے سمجھے۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی کے مطابق تفسیر لکھی ہے، صحیح تفسیر ہے یہ تفسیر ابن کثیر میں، اور اسی کو صحیح قرار دیا ہے انہوں نے، اور تفسیر احسن البیان کے اندر بھی اسی کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ تو یہ صحیح ہے، یہ سمجھ لگی نا، بلکہ قرآن پاک کے سیاق و سباق پر ہی نظر کر کے دیکھ لیا جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے نا آسمانوں کے اوپر نہیں ہے یہ، بلکہ سمائے دنیا کے نیچے ہی ہے۔ یہ امام محمد بن جریر طبری نے جو ہے نا اس جگہ پر وہ دوسری تفسیر ہی لکھ دی ہے کہ معراج والی رات اوپر ہی، لیکن حافظ ابن کثیر نے ان کی تردید کی ہے، اپنی تفسیر کے اندر رد کیا ہے۔ سمجھ لگی نا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ابن جریر کی اس تفسیر کی تائید کسی نے نہیں کی، ابن جریر کی اس تفسیر کی تائید کسی نے نہیں کی، یہ لکھ دیا ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، اور اس کے دلائل بھی ہیں، کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے نا، یعنی 2 دفعہ کا واقعہ، ایک دفعہ زمین پر ہے اور ایک جگہ ایک دفعہ جو ہے نا آسمان پر، یعنی ایک دفعہ معراج والی رات کے ساتھ بھی ہے، وہ ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ جو ہے نا یہ معراج والی رات ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ،
یہ معراج والی رات ہے، لیکن ادھر یہ لفظ نہیں ہے ثم دنا فتدلی، جس میں ثم دنا فتدلی تعالیٰ کا ذکر ہے نا، وہ زمین پر تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی آپ آگے معلوم ہو جائے گا، آپ کی طرف جو ہے نا جبرائیل اترے تھے، آپ زمین پر تھے اس وقت، یہ پہلی بار ہے، اور آپ اس وقت یعنی وحی کی ابتدا ہی تھی، ابھی سورہ علق تو پہلے نازل ہو گئی تھی، اس کی چند آیتیں، پھر فترۃ الوحی آیا، فترۃ الوحی وقفہ 2.5-3 سال کا، اس کے بعد پھر جو ہے نا جبرائیل جب نمودار ہوئے ہیں نا، سورۃ مدثر کی آیتیں بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ اس وقت کی بات ہے۔ باقی پھر انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔